الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام تخلیق، مذہب اور سائنس۔ باب نمبر 1، سائنس اور مذہب۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے کہ تمام مذاہب اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی ذات ہے، یعنی یہ کائنات خود سے تخلیق نہیں ہوئی، جیسا کہ دہریے سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے اور یہ کائنات خود سے تخلیق ہو گئی ہے، جبکہ تمام مذاہب کو ماننے والے مانتے ہیں کہ یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ مشرک بھی اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں خالق کے قائل ہیں۔ دراصل مذہب ایک طریقہ یا راستہ ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے اور کن اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، اور مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اچھے اصولوں پر عمل کرنے سے ہماری اور دوسرے لوگوں کی زندگی اچھی اور آسان گزرے گی۔ ہم انسان بنتے ہیں مذہب کی وجہ سے، ورنہ جانور ہیں، اور اگر ہم انسان مذہبی اصولوں کو اپنائیں تو یہ دنیا جنت نہ صحیح لیکن جنت جیسی بن سکتی ہے، اور اس دنیا میں امن و سکون ہو سکتا ہے، اور ہمارے نیک عملوں سے نہ صرف یہ زندگی اچھی گزرے گی بلکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ آج دنیا میں جتنے مسائل، مصیبتیں، بھوک، ننگ ہے اور جو جنگ و جدل ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی زندگی نہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، نہ ہی اپنے مذہبی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے میں جو لوگ درست اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں یا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بہت زیادہ مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، جو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ پوری دنیا سے ڈیفرنٹ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو دنیا کے اکثر لوگ اپنا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے بتائیں گے، اور خود کو کسی نہ کسی نبی یا ولی اور بزرگ یا کسی نیک اور شریف انسان کا پیروکار بتائیں گے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہ تو اس نیک انسان کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہوں گے، نہ ہی وہ اپنے اسی مذہب کے اصولوں پر عمل کر رہے ہوں گے، بلکہ عمل کے معاملے میں اکثر لوگ صفر ہی ہوں گے، اور اگر وہ مذہبی اصولوں پر عمل کر بھی رہے ہوں گے تو وہ زیادہ تر ان اصولوں پر عمل کر رہے ہوں گے جن میں ان کو فائدہ ہوگا، یا اگر نقصان ہو بھی رہا ہوگا تو معمولی سا۔ مذہب پر عمل کرنے والے اکثر لوگوں کو یہی گمان ہوتا ہے کہ آخرت میں، یا یوں کہہ لیں کہ اگلے جہان میں، ان کی پسندیدہ شخصیت ان کو جہنم یا سزا سے بچا لے گی۔ مذہب پر چلنے کا ایک اصول تو یہ ہے کہ ہر معاملے اور ہر حکم کو بلا چون و چرا، یعنی کہ بلا حیل و حجت کے مان لیا جائے۔ اس طریقے میں ایک الجھن ہے کہ اگر کوئی غلط شخص گم کردہ راہ بھٹکا ہوا آپ کو مذہبی اصول سکھاتا ہے تو غلط اور گم کردہ راہ بھٹکا ہوا انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ادوار میں بہت سے جھوٹے نبی آئے، جعلی پیر وغیرہ آئے۔ جو لوگ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے تھے وہ ان جھوٹے نبیوں کے پیروکار بن جایا کرتے تھے۔ اب آج کل جھوٹے نبیوں کا سلسلہ تو کم ہو گیا، البتہ جھوٹے اور جعلی پیر بہت پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ خود تو مذہبی اصولوں پر عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو قرآن پاک کی آیات بتا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل قرآن پاک احکامات کی کتاب ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو قرآن پاک ایک آئین ہے۔ ہم مسلمان قرآن پاک کو کلام الہی بھی کہتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ یہ وحی الہی ہے۔ آج بھی ان انبیاء کے نام زندہ ہیں جو درست اور سچے تھے، اس کے برعکس آج جھوٹے انبیاء کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جتنی زیادہ تحقیق ہوتی جا رہی ہے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ ہر علم کے ماہر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، ان پر چل رہے ہیں، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پاک جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس میں ایسے سائنسی موضوعات سے متعلق نظریات اور مضامین ہیں کہ جو آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پاک میں ایسے سائنسی نظریات ہیں جو موجودہ دور کی تحقیق کے مطابق درست ہیں،
حالانکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات میں دوربین، اور پتہ نہیں اور بہت سے دوسرے جدید سائنسی آلات استعمال ہو رہے ہیں۔ آج بہت سے سائنسی نظریات پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سائنس جو نظریات پیش کری ہے وہ 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں موجود تھے۔ اب کئی مفکر بیٹھ جاتے ہیں تنقید کے انداز میں کہ لو جی مسلمانوں نے خود کوئی ایجاد نہیں کی، ایجادات کا معاملہ ایک الگ ہے، سائنسی تھیوریز اور نظریات، اور قرآن نے کہیں نہیں روکا تحقیق کرنے سے۔ مثلا علماء کرام پر تنقید کریں گے مولویوں نے نہیں ترقی کرنے دی، بھائی مولویوں نے نہیں ترقی کی، وہ تو ایک مذہبی ادارہ چلا رہے ہیں، آپ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے دانشور، آپ نے کیا توپیں چلا لی؟ تو اگر ہم موجودہ دور تک ہونے والی سائنسی تحقیقات کا مطالعہ کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ بہت سی سائنسی تحقیقات قرآن پاک کی آیات کو درست ثابت کر رہی ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 سال پہلے کا تصور کریں، عرب جو ایک صحرا تھا، یعنی کہ وہاں کوئی یونیورسٹیاں اور کالج نہیں تھے، جہاں نہ تو کسی قسم کی سائنسی تحقیق ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی ایسے آلات تھے جن کی مدد سے تحقیق کی جا سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی سائنسی قسم کا عالمانہ سا ماحول تھا۔ اس کے باوجود اتنے حیرت انگیز سائنسی مضامین کا قرآن پاک میں درج ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک واقعی ایک الہامی کتاب ہے، یہ واقعی کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ معافی چاہوں گا، یہ جو سویڈن یا مختلف جگہوں پر جو قرآن چلا رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی نا۔ یہ بھی بد تہذیبی ہے، ان سیولائز ہونا ہے کہ ہم اپنے کسی عمل سے دوسرے کو بڑا سیولائز پروف کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے وہ غیروں کو کیا پالیں گے؟ اپنوں کو دیکھتے نہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اکیلا زندگی گزار رہا ہے، زنا، شراب، جوا، حرام کاری، ان کے ضمیر میں سارا کچھ ہوتا ہے یار۔ تو قرآن چلانے سے کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ قرآن کلام الہی ہے، 1400 سال سے جیسے چلا رہا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری مخلوقات ایک طرف ہو جائے تو اللہ کا کلام اپنی جگہ قائم رہے گا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔